الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذریت ابراہیم عہد بہت اس سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی نشست ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو اسکیم برپا کی ہے، اس میں فطرت، نبوت اور رسالت کے قانون کے بعد قوموں کے انتخاب کی جو اسکیم ہے اس کو سمجھیں، اور اس اسکیم کے اندر جو کارفرما عوامل ہیں، اس اسکیم کے جو کریکٹرز ہیں، تاریخی منظرنامے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں ان کے اعمال و افکار کا بھی جائزہ لیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس اسکیم کا آغاز سیدنا ابراہیم سے ہوتا ہے، اور سیدنا ابراہیم کو اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس اسکیم کا حصہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے قوموں کے استوا کے عمل میں امام الرسل کا درجہ دیا، اور ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ سیدنا ابراہیم ہی کی ذریت میں اب اس کا اجرا ہوا، اور اس اجرا میں بنی اسرائیل جو کہ سیدنا یعقوب کی نسل ہے، کیسے آگے بڑھ کے پھر قوم کو ان تشکیلی مراحل سے گزارا جس کے نتیجے میں اللہ کی جو منشا تھی وہ روئے زمین پہ پوری ہوتے ہوئے نظر آئی۔ گفتگو ہم یہاں تک کر چکے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ دور ہے کہ جس میں پہلی مرتبہ بحیثیت قوم بنی اسرائیل اللہ کے اس مشن پر مامور ہونے کے بعد اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون پر اب عمل فرما ہوئے۔ گزشتہ نشست کا خاتمہ سیدنا موسیٰ کی اس آخری وصیت پہ ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ارض المقدسہ، وہ بستی کے جسے اللہ نے برکت دی ہے، اس میں داخل ہو جائیں۔ لیکن ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سیدنا موسیٰ کی اس شدید خواہش کے باوجود بنی اسرائیل نے جس ذو ہمتی کا مظاہرہ کیا اور جس کٹ حجتی سے کام لیا، اس سے یہ واضح ہوتا تھا کہ اتنی بڑی دینونت اور خدا کی مائیت کے ظہور کے باوجود قوم ابھی اس جگہ پہ نہیں پہنچی جہاں پہ انبیاء کی ہدایات کی تعمیل کرتے ہوئے وہ اللہ کے اس مشن کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کو اور اس پوزیشن کو سنبھال لے کہ جس وجہ سے ان کو یہ سب کچھ فضیلتیں دی گئی تھیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سیدنا موسیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے رخصت ہونے تک یہ قوم باقاعدہ سرزمین فلسطین میں داخل نہیں ہو سکی، اور سیدنا موسیٰ کے ہی خلیفہ اول ہیں یوشع، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیدنا یوسف ہی کی نسل سے آگے آ رہے ہیں۔ تو یوشع کے دور میں یہ پھر فلسطین کے اندر داخل ہوئے، اور فلسطین میں داخلے کے بعد وہاں پر جو ترتیب سیدنا موسیٰ نے قائم کی تھی کہ 12 قبیلے ہیں، ان کے سردار مقرر کیے، اور پھر یہ جو بنی لاوی کی اولاد ہیں جن سے سیدنا موسیٰ ہیں، وہ ان سب کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کر رہے ہیں۔ تورات کا قانون آ چکا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ اس کے بعد کم و بیش 1200 سال کی تاریخ ہے سیدنا مسیح سے پیچھے اور سیدنا موسیٰ کے رخصت ہونے کے بعد۔ تو اس 1200 سال کی تاریخ کا ایک سیاسی منظرنامہ اگر پہلے آپ لوگوں کے ذہن میں واضح ہو تو پھر تصویر میں رنگ بھرنا بہت آسان ہوگا، اور بات عہد بعہد اور جو کچھ سماجی تبدیلیاں ہوئی ہیں اس منظرنامے میں اس کو رکھ کے سمجھنا بھی بہت سود مند ہوگا۔ ایک اجمالی سا خلاصہ میں پیش کر کے چاہوں گا کہ کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں رکھوں جس سے آپ کے سامنے وہ پوری تصویر نمایاں ہو کہ اس کے بعد پھر معاملہ کیا ہوا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا یوشع وہاں موجود ہیں، وہ تبلیغ، تلقین، نصیحت کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی پے در پے اس قوم میں اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں۔ خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ بے تحاشا اللہ کے پیغمبر، اللہ کے فرستادہ نمائندہ، وہ لوگ داعیان حق جو بنی اسرائیل کو ان کی اصل دعوت کو یاد دلانے کے لیے بھیجے جاتے رہے، دعوت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے،
اور تنبیہ بھی کرتے رہے۔ یہ تنبیہ جتنی بھی انبیاء کی دعوت ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر قائم نہیں رہتے تو دو بڑی آزمائشیں ہیں جو تمہاری منتظر ہیں، دو ایسے واقعات ہیں جو تمہارے ساتھ ہوں گے تو تمہارا تہس نہس ہو جاؤ گے۔ اور ان دو علامتوں کو وجہ تنبیہ اور تحذیر اور تحدید بناتے ہوئے قوم کو مستقل یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اصل پہ لوٹو، اپنے اصل منصب کو پہچانو، اور جو کچھ سیدنا ابراہیم کی تعلیمات تھیں بحیثیت قوم تمہیں کھڑا کرنے کے اور شہادت علی الناس کے اور باقی چیزوں کے، اس پر تم آ جاؤ۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوم کے اندر اخلاقی بگاڑ ایسا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور وہ اخلاقی بگاڑ ان کی ذات، ان کے معاملات، اور اس سے آگے بڑھ کے خود دین اور مذہب اور جو منصب انہیں ادا کیا ہے اس کے اندر تعریف اور تفرقے کی صورت میں نمایاں ہوتا۔ تو سیدنا موسیٰ کے بعد پے در پہ نبی آ رہے ہیں، ان کی قوم کے اندر اخلاقی زوال بھی ہے، اخلاقی بگاڑ بھی ہے، اور تنبیہ بھی کی جا رہی ہے جو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہو سکتا ہے۔ اسی دور کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کم و بیش بہت لمبا عرصہ 300 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں پھر بنی اسرائیل میں قضات کا ایک پورا نظام ہے، یعنی ہر قبیلے میں قاضیوں کو مقرر کیا گیا ہے، وہ قاضی ان کے فیصلے بھی کر رہے ہیں، ان کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انبیاء بھی آ رہے ہیں۔ 300 سال بائبل کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آگے کے جو معاملات ہیں ان میں ایک طریقے کی یاد دہانی ہی کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ قوم کے اندر چھوٹے موٹے واقعات نمودار ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہے کہ جس سے قوم کو تنبیہ یا تعزیر ہوتی ہے۔ یہ دور قضات ہے سیدنا موسیٰ کے بعد 300 سال تک، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دور سلاطین آتا ہے۔ اس زمانے میں ہر جگہ پہ بادشاہوں کی حکومتیں تھیں، خود بنی اسرائیل میں بادشاہت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے طالوت کو بنی اسرائیل ہی کی خواہش پہ بادشاہ بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد سیدنا داؤد اور سلیمان کی بادشاہتیں جو ہیں وہ آگے چلی ہیں۔ تو دور سلاطین آتا ہے، سیدنا موسیٰ، اس کے بعد انبیاء کی پے در پہ آمد، اور پھر اس کے بعد قاضیوں کا ایک پورا کا پورا نظام ہے، کم و بیش 3-3.5 صدیوں تک وہ چل رہا ہے، تنبیہ تحذیر ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر دور سلاطین آتا ہے، اور دور سلاطین کے بعد وہ پہلا وقت ہے کہ جب پھر بنی اسرائیل پر جلاوطنی کا دور شروع ہوتا ہے، اور اس دوران کئی واقعات ہیں، کہیں پر ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، کہیں پر ان کے اوپر مثال کے طور پہ انفرادی طور پہ ان کی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے کبھی کبھی ان کو آزادی مل رہی ہے، کبھی یونانیوں کے تسلط میں آ رہے ہیں، کبھی رومیوں کے تسلط میں آ رہے ہیں، تو مختلف واقعات ہو رہے ہیں۔ لیکن جو بڑے واقعات ہیں وہ دو واقعات ہیں جس کو خود قرآن مجید نے موضوع بنایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ دو ایسے واقعات تھے کہ جس میں ہم نے آپ کو ایسی تنبیہ کی کہ آپ کا جو قومی تشخص تھا اگر اس کے بعد بھی نہ جاگ سکا تو پھر اللہ کی حجت جو ہے وہ روئے زمین پر پوری ہوگی، اور جس مقصد کے لیے تمہیں منتخب کیا گیا ہے اگر تم اس مقصد کو پورا نہیں کرتے تو پھر جو قانون ہے قوموں کے مابین انتخاب کے قانون کے تحت اس کے عتاب کا شکار تم خود ہو جاؤ گے، جس کو ہم نے خود قرآن مجید میں پڑھا بھی تھا بالکل ابتدائی نشست میں، اور بائبل میں بھی اس کے حوالے پڑھے تھے کہ تمہارا دشمن آئے گا تو ایک رستے سے لوٹے گا 7 رستوں سے، اور تمہارے اوپر اللہ کا عتاب اور عذاب نازل ہوگا۔ تو یہ وہ ایک پس منظر کی جس کو آپ کہتے ہیں منظر نامہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر اب اس تصویر میں ہم رنگ بھریں گے، یہاں تک کہ پھر سیدنا موسیٰ کے بعد کم و بیش 1100-1150 سال بعد سیدنا مسیح کی آمد ہوتی ہے، اور سیدنا مسیح کی آمد کے بعد یہ جو پورا کا پورا سلسلہ ہے اللہ کی ہدایت کا اس قوم کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس پس منظر کو سامنے رکھ کر اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت سیدنا موسیٰ رخصت ہو گئے اور قوم
کو کام کرنے کا وقت ملا تو وہ کیا اخلاقی بگاڑ ہے جو اس قوم میں پیدا ہوا، یعنی کیا اسباب تھے، کیا وجود تھے، کیا علل تھے جو بطور وتیرہ انہوں نے اپنائے اور پھر نتیجے کے اعتبار سے ان کے ساتھ آگے یہ معاملات ہوئے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر سیدنا ابراہیم کی جو دوسری اولاد ہے ان کی نسل کو جب تنبیہ کی، تحدید کی، تو اس ضمن میں یہود کے جرائم کی ایک فہرست بیان کی۔ کچھ جرائم تو بڑے اطلاقی نوعیت کے ہیں، انفرادی معاملات بھی ہیں جو وہاں پر ہو رہے ہیں، لیکن قومی سطح کے جو جرائم ہیں اگر ان کا استقصاء کیا جائے تو وہ کم و بیش 14 یا 15 جرائم بنتے ہیں بحیثیت قوم۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جرائم ان کے اندر موجود تھے تو ایسا نہیں تھا کہ پوری کی پوری قوم نے مل کر یہ معاملہ کرنا شروع کر دیا تھا، بلکہ خود آپ کو بائبل کے مطالعے سے آگے جب کچھ اقتباسات زیر بحث آئیں گے، انبیاء کی وعیدیں اور تنبیہات، یہ واضح ہوگا کہ خود قوم کے اندر سے لوگ کھڑے ہو کر بھی لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں، ایسے جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری قوم سرکشی پہ آمادہ ہو گئی ہے، لیکن قوم کے اعیان و اکابر، قوم کے وہ مذہبی پروہت اور فریسی جو ذمہ داری کے منصب پر فائز کی جاتے ہیں، ان کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے طور پہ عمومی رویوں میں یہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ تو جو پہلی چیز ان کے بطور جرم کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ تعصب کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک منتخب اور چنیدہ قوم سمجھنے کے بعد ایک تکبر اور فخر کا جذبہ ہے جو ان میں پیدا ہوا۔ یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں بڑی فضیلت دی ہے جہان والوں پر، تو یہ فضیلت اصل میں ذمہ داری کی فضیلت تھی، یہ کسی شخص کی فضیلت نہیں تھی یا کسی جنس کی فضیلت نہیں تھی، بلکہ منصب کی فضیلت تھی۔ تو اس منصب کی فضیلت نے ان کے اوپر جو منفی اثر ڈالا وہ یہ کہ کچھ ہی عرصے بعد، ظاہری بات ہے خدا کا براہ راست کلام ہو رہا ہے، انبیاء پیدر پہ آ رہے ہیں، خدا کی مائیت کا ظہور ہو رہا ہے، فرعون کے لشکر سے یوں بچ کے نکل جاتے ہیں، اور بدلیوں کا سایہ ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، اسی طریقے سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ تو کچھ ہی عرصے بعد قوم نے اس عنایت کو بجائے اللہ تعالیٰ کے امتحان کے اور ذمہ داریوں کے اسباب کے طور پہ لینے کے فار گرانٹڈ لینا شروع کر دیا کہ بھائی ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، اسحاق اور یعقوب اور یوسف کی آل میں سے ہیں، اور موسیٰ ہم میں سے آئے، اور پوری دنیا میں معاملہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے اور تو کہیں نہیں ہو رہا۔ تو ایک بڑا برتری کا جذبہ، تفوق کا جذبہ، پراؤڈ اور وینٹی کا جذبہ ہمیں ان میں نظر آتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ تفوق کا جذبہ بحیثیت امت ان کی رویوں میں ڈھلا، اور یہ جو فضیلت کی پوری بحث تھی اس نے ان کو غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیا۔ جب وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہوئے تو اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں کہیں پر ان کو تنبیہ کی جاتی انبیاء کی جانب سے، یا جو ان کو ہدایت پہنچ رہی تھی، اس سے روگردانی اور انکار کی روش پیدا ہو گئی۔ اور یہ ایک بہت ہی فطری معاملہ ہے کہ جیسے ہی آپ میں تکبر پیدا ہوتا ہے تو تکبر کیا کرتا ہے، آپ کو حق کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے حق کا انکار کرنا شروع کر دیا، گویا انبیاء کی جو تعلیمات تھیں، خدا کی جو شریعت تھی، تورات کے جو احکامات تھے، انہیں چھوڑنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے ان کے جو اہل علم تھے، تیسری چیز یہ، ان کے جو اہل علم تھے، ان کے جو فریسی تھے، فقیہ تھے، وہ قاضی تھے جن کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا کہ لوگوں کو تعلیم دیں، انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے حلقہ احباب کو عام بنی اسرائیلیوں سے، عام لوگوں سے بالکل مختلف سمجھنا شروع کر دیا۔ گویا عوام کے بارے میں ان کے لیے ایک کمتر جذبہ اور اپنے بارے میں ایک برتری کا احساس، ایک علو کا احساس پیدا ہو گیا کہ ہم تو مذہبی لوگ ہیں، ہم تو خدا کے برگزیدہ ہیں، ہم خدا کی شریعت کو جانتے ہیں، تورات کو جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو روئے زمین پر عمل پیرا کرنے کے لیے کار فرما ہے۔ تو ایک مذہبیت ہمیں وہاں پر جنم لیتی ہوئی نظر آتی ہے فقیہوں کی، اور وہ فقیہ جو قانون کا جو علم ہے اس کو بنی اسرائیل پر لاگو کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے تورات کی ایک مخصوص تعبیر پر اصرار کر کے باقی جتنی تعبیرات ہیں ان کی نفی کرنے کا ایک جذبہ،
یعنی جو کچھ تورات کا حکم ان کو سمجھ میں آیا ہے، اگرچہ باقی لوگ انہیں بتا رہے ہیں کہ اس حکم کا مقصد یہ نہیں ہے، باقی انبیاء کی تنبیہات ان تک پہنچ رہی ہیں کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے، لیکن ایک تعبیر پہ اصرار، ایک نقطہ نظر پہ اصرار کہ نہیں، جو کچھ ہم سمجھ چکے ہیں وہی درست ہے۔ یہ جو تنبیہات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ محض حسن اتفاق ہے کہ شاید آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہ تو ساری وہی باتیں ہیں جو آج کل ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی اس میں سے اب تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جو ہمارے یہاں نہ پائی جاتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قوموں کے اندر جب خرابی پیدا ہوتی ہے، بالخصوص مذہبی مناسب دی ہوئی قوموں کے اندر، تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو تورات کی مخصوص تعبیر پہ اصرار کرنا اور باقی تمام جتنی تعبیرات ہیں ان کو گمراہی سمجھنا، ان کو فتنہ گرداننا۔ پانچویں چیز ہے کہ خدا کے حلال کو حرام کرنا اور خدا کے حرام کو حلال کرنا، یعنی جو اللہ نے چیزیں ممنوع قرار دی ہیں ہیلے بہانوں سے، کٹ حجتیوں سے، اور اسی طریقے سے اپنی خواہشات سے ان کو تبدیل کر دینا، بھئی اس سے تو فتنہ پھیلے گا، اس سے تو نقصان ہوگا، اور اس سے تو قوم کے اندر دوری پیدا ہوگی، تو وہ احکامات جو اللہ نے حرام نہیں قرار دیے تھے خود سے آگے بڑھ کے ان کو حرام قرار دینا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں لوگوں کو بخشش اور جنت کی نوید سنانا کہ ہم تو اہل یہود میں سے ہیں، ہم تو مثال کے طور پہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہمیں تو اللہ نے منتخب کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں؟ جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو یہ آگ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چھو لے گی، لیکن جہنم ہمارے نہیں بنائی گئی، ہم تو چنیدہ لوگ ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ رویہ ان کا سامنے آتا ہے۔ اسی طرح کیسے ناحق جنگیں شروع کرنا، ذاتی مفاد کے لیے جنگیں شروع کرنا، سیاسی مفاد کے لیے جنگیں شروع کرنا، اور جنگ شروع کرنے کے بعد اللہ کے قانون کے مطابق قیدیوں سے فدیہ لینا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر آپ جنگ جیسا بڑا عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس میں اللہ کی شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن جنگیں شروع کر دی، مار دھاڑ شروع کر دی، اور اب اس کے بعد جہاں پر مفاد کی بات آئی ہے، فائدے کی بات آئی ہے، تو وہاں پر خدا کی شریعت لے آنا کہ بھئی یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ جو قیدی ہیں فدیے کے بغیر نہیں چھوڑنے۔ تو اللہ کا حکم تو پہلے یہ تھا کہ جنگ بھی بغیر کسی عذر کے نہیں کرنی، تو اپنے مفادات کے تحت شریعت کے احکامات کو استعمال کرنا، ناحق جنگیں شروع کرنا۔ اسی طرح ناحق اختلاف پر قتل کرنا اور اپنے مریدوں کو قتل کے فتوے دے کر اکسانا۔ خود ہم نے دیکھا کہ انبیاء بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ پھر آخر میں انبیاء کے قتل کے در پہ وہ ہو گیا، اور پھر اسی قوم نے جس قوم کو منتخب کیا تھا انہوں نے اپنے ہی انبیاء کو قتل تک کر دیا۔ تو یہ جو رویہ تھا یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کی ابتدا ایسے ہوئی کہ جو کوئی اختلاف کر رہا ہے، جہاں پر ان کی جو تعبیر ہے اس سے مختلف صورت سامنے آ رہی ہے، اس کا رستہ روکنے کی پوری کوشش وہ نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے خدا کی آیتوں کو فتووں کی صورت میں ذاتی مفاد کے لیے بیچنا اور استعمال کرنا۔ خود قرآن مجید نے بے تحاشا مقامات بتایا ہے کہ تھوڑی تھوڑی قیمت پہ ثمناً قلیلہ یہ اللہ کی ہدایات کو، اللہ کی آراء کو بالکل فراموش کر کے لوگوں کی مفاد اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر بدل دیتے ہیں، گویا دین کو بیچنے سے تعبیر کیا، اور وہ بھی کم قیمت پہ، کم مول پہ۔ اسی طریقے سے معاہدات کی خلاف ورزی کرنا، جو معاہدات قوموں کے ہو رہے ہیں، باہمی معاہدات ہو رہے ہیں، آپس میں لین دین کے معاملات ہو رہے ہیں، ایک قومی رویہ سامنے آتا ہے کہ اس کی پاسداری ان میں نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے ظاہر پرستی، اصرار ہے شریعت کے ظاہری شاکلے کی نمود کا، اس کی مثالیں چند آگے قرآن مجید سے زیر بحث بھی آئیں گی۔ یعنی ظاہر کے اوپر اصرار ہے، جو احکامات کے پیچھے روح ہے یا اسپرٹ ہے یا اس کی جو حقیقت ہے وہ بالکل فراموش ہو چکی ہے۔ تو ظاہر پرستی کا ایک پورا مرض ہے جو ان میں سامنے آتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی غلطیوں اور فساد کو تسلیم کرنے کے بجائے انہیں مصلحانہ گرداننا، یعنی جب تنبیہ کی جائے کہ بھائی تم تو غلطی پر کھڑے ہو، تو تنبیہ کے نتیجے میں ایک احساس ندامت اور شرمساری پیدا ہوتا ہے، لیکن وہاں کیا معاملہ تھا؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں،
یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اصل میں خیر کا کام ہے، یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ اصل میں فساد ہے، آپ آ کر ہمارے اندر فساد پیدا کر رہے ہیں، ہم تو خیرخواہی اور صلح کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی بات کو اپنے اکابر کی تقلید کے باعث نہ قبول کرنا، یعنی انبیاء آ کر بتا رہے ہیں، خود سیدنا موسیٰ کے بارے میں آپ نے دیکھا جب ابتدا ہوئی ہے وہاں پر انہوں نے بتایا تو کیا جواب وہ دیتے ہیں، ہمارے باپ دادا تو ایسے نہیں کرتے تھے۔ تو جب یہی روایت، یہ جو پیچھے کی روایت ہے جو میں نے بتایا کہ یہ اخلاقی رذائل ان کے اندر آ گئے، اور جب انبیاء ان کو تنبیہ کرتے تھے تو آگے سے وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو ہمارے اکابر، ہمارے اشراف، ہمارے بزرگ، ہمارے آبا کی روایت، اس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی ہے ان کے عمومی رویے کی۔ کچھ قرآن مجید سے ہم ان آیتوں کو بھی دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کیسے پھر یہ کام کرنے لگے، اور قرآن مجید میں مختلف موقعوں پہ ان کی بگاڑ کی ایک تصویر بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ جب آپ ابھی پوری فہرست سن رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جیسے میں کوئی آج کی داستان سنا رہا ہوں، یعنی مذہبیت کے اندر، اور جس وقت کسی قوم کو اس جگہ پر فائز کر دیا جاتا ہے تو جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس سے کچھ مختلف نتائج نہیں ہیں جو مثال کے طور پہ آج بھی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ بالکل وہی تصویر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی انہیں کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو اس کام کا ایک نتیجہ مرتب ہوگا۔ تو قرآن مجید میں بے تحاشا مقامات پہ ان کے ان جرائم کی اخلاقی فہرست بھی بیان ہوئی ہے۔ مثلا قرآن مجید نے بتایا سورہ بقرہ میں کہ کثرت سوال کی بیماری تھی انہیں، انبیاء کو ہدایت دیتے تھے، بات کرتے تھے، بجائے یہ کہ اطاعت فرما برداری سے اس پہ عمل کریں، اس میں سے جس کو آپ کہتے ہیں کٹھجتی کے ساتھ ہیلے بہانے کرنے کے لیے سوالات کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ اللہ کے علم کو مقید کر دیتے تھے، یعنی یہ کہ جی اللہ کی ہدایت سب کے لیے ہے، آپ سب تک پہنچائیں، چھپاتے تھے اللہ کی ہدایت جب ان تک پہنچتی تھی۔ یہی معاملہ کلام الہی میں تحریف کی صورت میں نکلا، اللہ کی آیتوں ہی کو بدل دیا، پلٹ دیا، اس کے الفاظ بدل دیے، اس کی حقیقت کو بدل دیا۔ اسی طریقے سے کلام اللہ میں الٹ پھیر بھی ہو رہی ہے، جو ان کو ہدایت دی جا رہی ہے تورات کی صورت میں اس کی حفاظت کا اہتمام بھی نہیں ہے۔ آخرت کے عقیدے میں بھی خرابی ہے، یہ کہنا کہ جی ہم تو بچ جائیں گے، ہمیں تو آگ صرف چند دن ہی چھوئے گی، اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا۔ اخروی نجات کے متعلق اگزام ہے ان کے اندر۔ اسی طریقے سے بدعملی کے باوجود قوم کے اندر احساس ندامت نہیں ہے، اور جب قوم کے اندر احساس ندامت نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم جو بھی تنبیہ ان تک پہنچ رہی ہے اس کو سننے کے قابل نہیں رہتی۔ تو بے تحاشا ان کے جرائم ہیں جو خود قرآن مجید نے بیان کیے۔ مفروضوں کے اندر اللہ کی ہدایت کو جاننے کا علم ہے، منطقی طور پہ اللہ کی ہدایت کی انٹرپریٹیشن کا علم ہے، اور غیر یہودیوں کے ساتھ جو چاہیں آپ ناانصافی کا سلوک کر رہے ہو لیکن اپنے ساتھ اللہ کی شریعت کی پاسداری کا پورا ایک تصور ہے۔ تو اکثریت بگاڑ کا باعث بنی، اور یہ جو بگاڑ ہے یہ پھر بڑھتا چلا گیا۔ کیسے بڑھا؟ اس کی ایک بڑی خوبصورت تصویر مولانا سید ابو الاعلی صاحب مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں بیان کی ہے کہ سیدنا موسیٰ کے بعد یہ جو بگاڑ ہے یہ بگاڑ کیسے پیدا ہوا اور پھر اس کے عملی نتائج اور عواقب کیا ہوئے۔ تو میں وہیں سے اس کو پڑھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قوم نے آگے کیسے معاملات کیے۔ لکھتے ہیں کہ موسیٰ کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تو یہاں مختلف قومیں آباد تھیں، حتیٰ اموری، کنعانی، فرزی، حوی، یبوسی، فلسطی وغیرہ۔ یہ جو قومیں تھیں ان میں بدترین قسم کا شرک پایا جاتا تھا۔ ان کے سب سے بڑے معبود کا نام ایل تھا، جسے دیوتاؤں کا باپ کہتے تھے، اور اسے عموماً سانڈ سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اس کی بیوی کا نام عشیرہ تھا، اور اس سے خداؤں اور خدانیوں کی ایک پوری نسل چلی تھی جن کی تعداد یہ بتاتے ہیں کہ کم و بیش 70 کے قریب تھی۔ شمالی علاقوں میں اس کی بیوی اناس کہلاتی تھی، فلسطین میں استارات۔
یہ دونوں خواتین عشق اور افزائش کی نسل کی دیویاں تھیں۔ ان کے علاوہ کوئی دیوتا موت کا مالک تھا، کسی دیوی کے قبضے میں صحت تھی، کسی دیوتا کو وبا اور قحط لانے کے اختیار تفویض کیے گئے تھے، اور یوں ساری خدائی بہت سے معبودوں میں بٹ گئی تھی۔ ان دیوتاؤں اور دیویوں کی طرف ایسے ایسے ذلیل اوصاف و اعمال منسوب تھے کہ اخلاقی حیثیت سے انتہائی بد کردار انسان بھی ان کے ساتھ مشتہر ہونا پسند نہ کرے۔ یعنی خود جو انہوں نے بت تراشے تھے انہی کے بارے میں اس قدر بد اخلاقی کی باتیں منسوب تھیں کہ انہوں نے کیا کیا ایسے اعمال کیے کہ کوئی ایسا آدمی جو پستیوں میں گرا ہوا ہو وہ بھی شرم سے جھک جائے اور اپنا تعلق ان سے ثابت نہ کر سکے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسی کمینی ہستیوں کو خدا بنائیں اور ان کی پرستش کریں وہ اخلاق کی ذلیل ترین پستیوں میں گرنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو حالات آثار قدیمہ کی خدائیوں سے دریافت ہوئے ہیں وہ شدید اخلاقی گراوٹ کی شہادت بہم پہنچاتے ہیں۔ ان کے ہاں بچوں کی قربانی کا رواج عام تھا، یعنی بچوں کو قربان کر دیا جاتا تھا۔ ان کے معبد کی جمع ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے، ان کے معبد زناکاری کے اڈے بنے ہوئے تھے۔ عورتوں کو باندیاں بنا کر عبادت گاہوں میں رکھنا اور ان سے بدکاری کرنا عبادت کے اجزاء میں داخل تھا، اور اسی طرح کی اور بہت سی بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو جو ہدایات دی گئی تھی ان میں صاف صاف کہہ دیا گیا تھا کہ تم ان قوموں کو ہلاک کر کے ان کے قبضے سے فلسطین کی سرزمین چھین لینا اور ان کے ساتھ رہنے بسنے اور ان کی اخلاقی اور اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے پرہیز کرنا۔ یعنی قوم آباد ہے جہاں پر ان کو بھیجا گیا ہے، اور قوم اپنا یہ پس منظر رکھتی ہے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جس وقت اللہ نے حکم دیا سیدنا موسیٰ کو کہ آپ جائیں، تو اب ایسا نہیں ہے کہ پوری زمین خالی ہو گئی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہر جگہ پہ آبادیاں ہیں، ان کی نسلیں ہیں، اور ان کی اپنی زمین سے محبت ہے، ان کی وہاں پر مویشیاں ہیں۔ تو یوں نہیں ہے کہ ایک دن میں کوئی خالی علاقہ اس علاقے میں موجود ہے، وہاں آپ جائیں گے، پڑاؤ کریں گے، اور پھر وہاں سے معاملات کا آگے آغاز ہوگا۔ کچھ دن گزریں گے، وہ جو ارد گرد کی قوموں کے لوگ ہیں وہ آئیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے بھئی آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کوئی عدم تحفظ کا تو شکار نہیں ہو رہے، تو معاملات کو آگے بڑھنا ہے۔ تو پہلے ہدایت کی گئی کہ جہاں تمہیں آباد کرنا ہے میں نے، تو وہاں کی قوموں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری انسیت پیدا ہو جائے، بلکہ یہ ذہن میں رکھ کے جاؤ کہ تم ایک مشن پہ مامور کر کے بھیجے جا رہے ہو۔ تو ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ ان کے ساتھ رہنے بسنے اور ان کی اخلاقی اور اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے پرہیز کرنا۔ لیکن بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو وہ اس ہدایت کو بھول گئے، انہوں نے اپنی قوم کی کوئی متحدہ سلطنت قائم نہ کی۔ وہ قبائلی عصبیت میں مبتلا تھے، ان کے ہر قبیلے نے اس بات کو پسند کیا کہ مفتوح علاقے کا ایک حصہ لے اور الگ ہو جائے۔ اس تفرقے کی وجہ سے ان کا کوئی قبیلہ بھی اتنا طاقتور نہ ہو سکا کہ اپنے علاقے کو مشرکین سے پوری طرح پاک کر دیتا۔ آخر کار انہیں یہ گوارا کرنا پڑا کہ مشرکین ان کے ساتھ رہیں بسیں، نہ صرف یہ بلکہ ان کے مفتوح علاقوں میں جگہ جگہ ان مشرک قوموں کی چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں بھی موجود تھیں جن کو بنی اسرائیل فتح نہیں کر سکے۔ اس بات کی شکایت زبور کی اس عبارت میں کی گئی ہے جسے مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے نقل بھی کیا تھا۔ یعنی زبور میں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ جب تم وہاں جا رہے ہو تو وہاں جانے کے بعد گھل مل مت جانا، ان کے ساتھ متحد رہنا اور اپنی اس جداگانہ شناخت اور حیثیت کو برقرار رکھنا۔ تو اس تنبیہ کو نظر انداز کرنے کا پہلا خمیازہ تو بنی اسرائیل کو یہ بھگتنا پڑا کہ ان قوموں کے ذریعے سے ان کے اندر شرک گھسایا، اور اس کے ساتھ بتدریج دوسری اخلاقی گندگیاں بھی راہ پانے لگیں۔ چنانچہ اس کی شکایت بائبل کی کتاب القضاء میں یوں کی گئی ہے، یہ بائبل ہے، ارشاد ہوا اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی تعلیم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جا کر انہیں ملک کے مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے ارد گرد کی قوموں میں دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا۔ وہ خداوند کو چھوڑ کے بال اور استورات کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا۔ یہ بتاتی ہے ہمیں بائبل کہ معاملہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں خود شرک ان کے اندر پیدا شروع ہونا ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا خمیازہ جو انہیں بھگتنا پڑا
اپنی اس عدم توجہی کا، وہ یہ تھا کہ جن قوموں کی شہری ریاستیں انہوں نے چھوڑی تھیں، انہوں نے فلسطینیوں نے، جن کا یہ پورا علاقہ غیر مغلوب رہ گیا تھا، جو وہاں کی لوکل آبادیاں تھیں جو بنی اسرائیل کے وہاں جانے سے پہلے موجود تھیں، فلسطینی ان کو کہتے تھے، ان کا پورا علاقہ غیر مغلوب رہ گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر لیا اور پے در پہ حملے کر کے یہ جو علاقہ تھا اس کے بڑے حصے سے ان کو بے دخل کر دیا، حتیٰ کہ ان سے خداوند کے عہد کا صندوق، جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، ایک تابوت تھا جس کے اندر سیدنا موسیٰ کے تبرکات، سیدنا یوسف کے تبرکات، بنی اسرائیل کی جو روایت تھی اس کے اندر جو کچھ تبرکات کی حیثیت سے چیزیں تھیں، کچھ جو الواح پہ لکھوائی ہوئی چیزیں تھیں، وہ ایک صندوق کے اندر ہوا کرتی تھی، اور قوم کے اندر وہ صندوق جو ہے ایک بہت ہی اہم اثاثے کے طور پہ آگے نسلوں کو منتقل کیا جاتا تھا۔ تو یہاں تک ہوا کہ تابوت سکینہ بھی ان سے چھین لیا گیا۔ آخر کار بنی اسرائیل کو ایک فرما روا کے تحت ایک متحدہ سلطنت قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ان کی درخواست پر حضرت سموئیل نے 1020 قبل مسیح میں طالوت کو بادشاہ بنایا۔ یعنی جب بہت ان کو نقصان ہوا، بکھر گئے، قبیلے الگ الگ جگہوں پہ رہ رہے ہیں، تو ان میں یہ شعور اجاگر ہوا کہ بھائی اس سے تو ہمارا خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ تو اس زمانے میں جو ایک فرما روا موجود تھے، ان سے انہوں نے درخواست کی کہ یہ دنیا میں جتنی یکجہتی ہمیں نظر آ رہی ہے ارد گرد کی ریاستوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک فرما روا ہے، ایک بادشاہ ہے۔ ہم تو دیکھیں قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو ہم میں یکجہتی اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں بھی انہی قوموں کی طرح آپ کوئی بادشاہ ہم پر مقرر نہ کرتے۔ تو سموئیل نبی نے کم و بیش 1000 قبل مسیح میں طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ خود قرآن مجید میں اس کا آگے ذکر ہے، آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ قوم آئی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، اللہ کی یہ خواہش اور منشا نہیں تھی کہ یہ معاملہ ہو، لیکن جب قوم اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہو اور ذمہ داری کو اپنائے، تو پھر اللہ نے بھی ان کی اس خواہش کو پورا کر کے بھی کہا کہ چلو اب دیکھتے ہیں کہ شاید اس کے بعد ہی واپس آ جائیں۔ تو طالوت کو انہوں نے بادشاہ بنا دیا، اور طالوت کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ انہی کے فوج کے اندر ایک نوجوان سیدنا داؤد تھے۔ جب ان کا اپنے علاقوں کی ارد گرد کی ریاستوں میں مقابلہ ہوا ہے جالوت نامی ایک بادشاہ سے، تو بڑی فتوت اور ہمت کے ساتھ جس نوجوان نے وہ جنگ لڑی ہے وہ سیدنا داؤد علیہ السلام تھے۔ تو پھر یہ دور سلاطین شروع ہو گیا، اور اس دور سلاطین میں سیدنا داؤد ہیں، اور پھر وہیں آگے سیدنا سلیمان ہیں۔ تو ان فرما رواؤں نے اس کام کو مکمل کیا جسے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے بعد نامکمل چھوڑ گئے تھے۔ متحدہ ریاست قائم کی، اپنی ملت کو یکجا کیا، اور ایک مجموعی قومی تشخص کے ساتھ جینے کا آغاز کیا، بجائے یہ کہ جس طرح وہ پیچھے الگ الگ قبائل میں رہ رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہو کہ ان فرما رواؤں نے اس کام کو مکمل کیا جسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے بعد نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ صرف شمالی ساحل پر فنیقیوں کی اور جنوبی ساحل پر فلسطینیوں کی ریاستیں باقی رہ گئیں جنہیں مسخر نہ کیا جا سکا، لیکن انہیں باج گزار بنا کر پھر انہوں نے رکھا۔ یعنی خود بنی اسرائیل کی سلطنت گویا ایک مضبوط اور ایک توانا سلطنت کے طور پر سامنے آ گئی۔ حضرت سلیمان کے بعد بنی اسرائیل پر دنیا پرستی کا پھر شدید غلبہ ہوا، اور انہوں نے آپس میں لڑ کر اپنی 2 سلطنتیں قائم کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا سلیمان کی اولاد میں ہی جب سیدنا سلیمان رخصت ہوئے تو ان کے جو بیٹے تھے ان کو فرما رواں بنایا گیا، تو باقی جو قبیلے تھے بنی اسرائیل کے انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو پایہ تخت تھا وہ پھر وہ نہ رہ سکا جہاں پر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سلطنت قائم کی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر سے لڑائی شروع ہو گئی اور 2 الگ سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ شمالی فلسطین اور شرق کے اردن میں سلطنت اسرائیل، جس کا پایہ تخت آخر کار سامریہ قرار پایا، اور جنوبی فلسطین اور ادوم کے علاقے میں سلطنت یہودیہ، جس کا پایہ تخت یروشلم رہا۔ یہ پہلا وہ موقع ہے کہ جس وقت خود اس قوم کے اندر جو سیدنا سلیمان کے آگے قوم ہے، وہاں پر انہی کی آل اولاد میں سے ایک شخص ہے جس کا نام یہودیہ ہے، اور جب آپس کی جنگیں ہوئی ہیں 2 سلطنتیں بنی ہیں، تو سلطنتوں میں سے ایک سلطنت کا نام پھر یہودیہ رکھا گیا، اور یہی وہ موقع ہے کہ جس موقع کے بعد سے پھر یہ اپنے آپ کو یہودی گردانتے تھے کہ ہم تو اصل میں یہودیہ کی سلطنت کے شہری ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سیدنا موسیٰ اور سیدنا موسیٰ سے پہلے کہیں پر بھی ان کو یہودی کہہ کر مخاطب نہیں کیا،
بلکہ ہر جگہ پہ بنی اسرائیل کہہ کے مخاطب کیا. لیکن آگے چونکہ خود انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا اور اپنے آپ کو اس سے منسوب کیا، اس شخص سے اس کی سلطنت میں رہتے تھے، تو اس کا پایہ تخت یروشلم رہا. ان دونوں سلطنتوں میں سخت رقابت اور کشمکش اور پہلے روز سے شروع ہو گئی تھی اور آخر روز تک رہی. تو یہ بتاتے ہیں کہ ان میں اسرائیل ریاست کے فرما روا اور باشندے ہمسایہ قوم کے مشرکانہ عقائد اور اخلاقی فساد سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے، اور یہ حالت اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب اس ریاست کے جو فرما روا تھے انہوں نے ایک مشرک شہزادی ایزابیل سے شادی کر لی، اور اس وقت کی حکومت اور طاقت اور ذرائع اور شرک اور بد اخلاقیوں کے سیلاب کی طرح اسرائیلیوں میں پھیلنے لگا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت الیاس آئے ہیں اور باقی بہت بڑے بڑے انبیاء ان میں آئے ہیں جنہوں نے قوم کو متوجہ کیا کہ بھائی یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت برا نکلے گا. اور آخر کار پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا ان پر آغاز کیا اور اشوریوں کی شکل میں دولت اسرائیل کی طرف یہ جو اللہ کا عذاب ہے یہ متوجہ ہوا. اور کہا جاتا ہے کہ 9ویں صدی قبل مسیح میں فلسطین پر اشوری فاتحین کے حملے شروع ہو گئے، اور اس دور میں پھر اسرائیلیوں کو پے در پے تنبیہات کی گئیں اور وہاں پر انبیاء بھیجے گئے اور ان کو یہ بتایا گیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے تم باز آ جاؤ، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر اس کے بعد بڑی سخت عذاب کی وعید ہے جو تم تک پہنچ جائے گی. تو یہ معاملہ تو یہاں پر ہوا. دوسری جانب جو یہودیہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں سلطنت قائم تھی سید سلیمان کے بعد بہت جلدی شرک اور اخلاقی جو رذائل ہیں وہ آ گئے تھے، تو وہاں پر بھی یہ تنزل بڑھتا رہا لیکن ذرا سست رفتار میں تھا. مولانا لکھتے ہیں کہ اگرچہ دولت اسرائیل کی طرح اس پر بھی اشوریوں نے پے در پہ حملے کیے، اس کے شہروں کو تباہ کیا، اس کے پایہ تخت کا محاصرہ کیا، لیکن یہ ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم نہ ہو سکی بلکہ صرف باج گزار بن کے رہ گئی. پھر حضرت یسیہ اور حضرت یرمیہ کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہودیہ کے لوگ بت پرستی اور بد اخلاقیوں سے باز نہ آئے، اور کم و بیش 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ ولی کت بخت النصر نے یروشلم سمیت پوری دولت یہودیہ کو مسخر کر لیا، اور یہودیہ کا بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا. یہودیوں کی بدعمالیوں کا سلسلہ اس پر ختم نہ ہوا، اور حضرت یرمیہ کے سمجھانے کے باوجود اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت کو بدلنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا مسیح کی آمد سے کم و بیش 650 سال پہلے بخت نصر نے ایک اور سخت حملہ کر کے یہودیوں کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ پر کھڑی نہ رہی، اور یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر پورے ملک میں تتر بتر کر دیا گیا، اور جو یہودی اپنے علاقے میں رہ گئے تھے وہ ہمسایہ قوموں کے ہاتھوں پوری طریقے سے ذلیل اور پامال ہوئے. یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو متنبع کیا گیا تھا، اور یہ تھی وہ پہلی سزا جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی. تو یہ ایک تصویر پوری کی پوری مولانا ابوالعلا صاحب مودودی نے آپ کے سامنے رکھی کہ کیسے قوم میں فساد پیدا ہوا اور کیسے اس کی شیرازہ بندی ہوئی، اور کیسے پھر قرآن مجید نے جو تنبیہ کی تھی 2 بڑے اللہ تعالیٰ کے عتاب کی، ان میں سے پہلا عتاب بخت النصر کے ذریعے ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا. یہی وہ پورا کا پورا پس منظر ہے عتاب کا اور قوم کی تنبیہ کا، جس کو پھر بائبل کے مختلف مقامات پر خود جو انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ بار بار موضوع بناتے ہیں. تو چند اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ زبور ہے میرے سامنے، اس میں سیدنا داؤد کی تنبیہ ہے اس قوم کو. انہوں نے کہا انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے ساتھ کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے، اور جو ان کے لیے پھر پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بہایا. اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان قوموں کے قبضے میں کر دیا جن سے عداوت رکھنے والے ان کے حکمران بن گئے. یعنی سیدنا موسیٰ کے بعد 300 سال بعد جب سلاطین کا دور آیا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا
داؤد متنبع کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قہر ان پر نازل ہوا، اور یہ جو میراث تھی، یہ جو پورا پورا استوا کا عمل تھا، اس سے ہی ایک طریقے سے گویا نفرت ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ یہ جو قوم تھی انہوں نے بہت عظیم فساد جو ہے برپا کیا۔ اسی کو اور بھی جگہوں پر بتایا ہے کہ پھر جب یہ فساد عظیم رونما ہو گیا تو اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی کی خبر حضرت یسیع نبی اپنے صحیفے میں یوں دیتے ہیں کہ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لد ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ ہو برگزشتہ ہو گئے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے مار کھاؤ گے؟ یعنی وہ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی اس میں رہتے ہیں، تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام طلب ہے، وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد تک نہیں سنتے، اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل اور قادریوں کا قادر فرماتا ہے کہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ بائبل ہی میں بیان ہوا ہے وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں اور فلسطینیوں کی مانند شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے، اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے، وہ اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت ہے، یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں۔ آگے بیان ہوتا ہے اور خداوند فرماتا ہے چونکہ صہیون کی بیٹیاں یعنی یروشلم میں جو رہنے والی بچیاں تھیں متکبر اور گردن کشی اور شوق چشمی سے خرامہ ہوتی اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی جاتی ہیں، اس لیے خداوند صہیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور ان کے بدن بے پردہ کر دے گا۔ یہ بڑی روایت تھی اس زمانے میں کہ جب کہیں سے کوئی حملہ کرتا تھا آپ پر، تو حملہ کرنے کے نتیجے میں جب وہ آپ کو غلام بناتا تھا اپنا، تو غلامی کی علامت ہوتی تھی سر کو گنجا کر دینا، اور یہی علامت پھر آپ نے دیکھا ہے کہ خود اس زمانے کی علامت ایک مذہبی رسوم کے طور پہ بنی اسرائیل میں بھی آئی، اور بنی اسرائیل میں جب کوئی داخل ہوتا تھا تو اس کا سر گنجا کر دیا جاتا تھا اور ناخن اور بال کاٹ دیے جاتے تھے۔ تو خود بائبل میں یہ تنبیہ کی گئی کہ یہ بچیاں جو اس وقت اس نسل کی جن کو میں نے منتخب کیا تھا، یہاں پر شوق اور چنچل نازنی حسیناؤں کی طرح یروشلم کے اندر چہل قدمی کرتی ہیں، وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کے بدن بے پردہ ہو جائیں گے اور ان کے سر گنجے ہو جائیں گے، گویا غلام اور باندیاں بنا لی جائیں گی، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ فرمایا اب دیکھ خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب یعنی شاہ اسور اسیریا اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے، اور وہ اپنے سب نالوں اور سب کناروں پر بہہ نکلے۔ تو بے تحاشا مقامات ہیں، بائبل کے 20 مقامات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ قوم اس قدر پستی میں اتر گئی اور انبیاء کی تعلیم کے برخلاف کیا کرنے لگے۔ ایک اور مقام میں فرمایا یروشلم کے کوچوں میں گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو کہ اس کے چوکوں میں ڈھونڈو، اگر کوئی آدمی وہاں ملے جو انصاف کرنے والا ہو، جو سچائی کا طالب ہو، تو میں اسے معاف کروں گا۔ میں تجھے کیسے معاف کروں کہ تیرے فرزندوں نے مجھے چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں۔ جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور ہاتھ باندھ کر کعبہ گھروں میں اکٹھے ہوئے، وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کی مانند ہیں، ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوسی کی بیوی پر بن بناتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ کیا میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں، کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے؟ تو یہ تصویر ہے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے ایک طریقے سے اس جگہ پر اتری ہوئی ہے کہ اب سرکشی اختیار کرنی ہے، اور سرکشی اس حد تک چلی گئی جو پوری کی پوری ملت ابراہیم کا ایک تشخص تھا، ملت ابراہیم کا ایک جس کو آپ کہتے ہیں امتیاز تھا، اس کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام سے جو پہلے کا معاملہ ہے اس کی ایک تصویر آپ کے سامنے آئی، خود سیدنا داؤد کی تنبیہات بھی آئیں، اور پھر کس طرح کم و بیش 550 سال پہلے سیدنا مسیح سے اس قوم پر عذاب بھی آیا۔ اب ہم پیچھے لوٹ کے جاتے ہیں اس تصویر کو جاننے کے بعد کہ جس وقت سیدنا موسیٰ رخصت ہوئے ہیں، سیدنا موسیٰ کی رخصتی کے بعد 300 سال تک یہ نظام چل رہا ہے اور پے در پے ان کو مار پٹی ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں بھی آپ بادشاہت کو لے کر آئیے۔ تو پھر اس بادشاہت کا آغاز ہوتا ہے جس وقت انہوں نے سموئیل سے کہا، یہ سورہ بقرہ ہے،
فرمایا پھر تم نے اس معاملے پر غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا؟ انہوں نے کہا اے نبی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر تاکہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ تو پھر پوچھا اگر بادشاہ مقرر کر دیا تو ایسا نہ ہوگا کہ تم کو بڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو؟ تو وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم رائے خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا کوئی نہ نکلا۔ تو قرآن مجید نے بتایا کہ سموئیل نبی کے دور میں انہوں نے بادشاہت کا مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر طالوت کو بادشاہ بنایا، اور اس پر بھی یہ آمادہ نہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت ہی حسین و جمیل بڑا قداور نوجوان تھا جس کو اللہ کی منشا کے تحت سموئیل نبی نے جا کر انتخاب کر کے بادشاہ بنا دیا، لیکن اس کو بھی پھر ان لوگوں نے نہیں مانا، اور اس کی بادشاہت کی علامت کے طور پر یہ نشانی بھی اللہ نے بتائی ہے خود قرآن مجید میں زیر بحث ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ جو بادشاہ ہم نے بنایا ہے اس کے بعد تمہیں اگر اس کی اطاعت کرتے ہو تو تابوت سکینہ بھی ملے گا اور جو تمہاری کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گی، لیکن انہوں نے اس کا بھی پاس نہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی بادشاہ طالوت نے جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں میں سیدنا داؤد نے کم سن نوجوان کی حیثیت سے ایک کردار عطا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کردار کے نتیجے میں ان کو بادشاہت جو ہے وہ ملی ہے، اور اس بادشاہت نے پھر ایک نئی سلطنت کا آغاز کیا، اور یہی وہ دور سلیمانی ہے کہ جس کے اندر پھر یہودیوں کو ایک طرح سے عروج ملا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس زمانے میں لوہے کی صنعت اس پوری جو سویلائزیشن تھی اس میں نمودار ہونا شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی۔ خود قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں ہے اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اس کو زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تاکہ ایک دوسرے کی مار سے بچائے، کیا تب بھی تم ناشکرے ہوتے ہو؟ تو یہ جو آئرن ایج ہے اس کے اندر ان لوگوں نے پھر سے قوت حاصل کی، اور اس کے بعد پھر سیدنا سلیمان کا دور آتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سیدنا سلیمان کو بھی بنی اسرائیل کے اندر ایک علامت اور نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ان کو ہوائی بیڑے بنانے کا علم دیا، اسی طریقے سے جنات کو تسخیر کرنے کی ان کے پاس طاقت تھی، اسی طریقے سے ان کے پاس جانوروں کی بولیاں ان کو سکھا دی گئیں۔ یہ سب چیزوں کا مقصد کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کس قدر متفکر ہیں کہ وہ واپس لوٹیں اور اپنی اصل کی طرف آئیں اور اپنے مشن کی طرف آئیں۔ یہی سیدنا سلیمان کا دور ہے کہ جس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر اس علاقے میں جو فلسطین سے باہر کے علاقے ہیں وہاں پر بھی ریاست نے دعوت کا آغاز کیا اور ملکہ سبا کو دعوت پہنچائی گئی، اور ملکہ سبا آئیں، انہوں نے جس وقت خدا کی مائیت کا ظہور دیکھا، جس طریقے سے سیدنا سلیمان کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے، تو وہ بھی ایمان لے آئیں۔ تو یہ پوری ایک تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ کیسے سیدنا موسیٰ سے لے کر اس آخری حملے تک جو کم و بیش 550 سال پہلے ہوئی ہے سیدنا مسیح سے بخت نصر کا، کیا معاملات اسرائیلیوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جیسے ہی یہ حملہ ختم ہوا ہے اس کے بعد پھر سے قوم کہیں اٹھتی ہے، کہیں پر اپنی کوئی چھوٹی سی پاکٹ بنا لیتی ہے، کہیں پہ حکومت بنا لیتی ہے، پھر ان پہ حملہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ سیدنا مسیح تشریف لاتے ہیں۔ اور جس وقت سیدنا مسیح کی تشریف آوری ہوتی ہے اس وقت رومی سلطنت ہے جس کا پوری کی پوری اس خطے کے اوپر قبضہ موجود ہے، اور یہودی خود وہاں پر اسی رومی سلطنت کے تحت حکومت گزار رہے ہیں۔ یعنی اس سلطنت کے بعد کوئی بڑی متحدہ سلطنت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی نہیں بن سکی، اور رومی سلطنت کا غلبہ ہو گیا۔ دوسری طرف بازنطینی سلطنت تھی، تو اس رومی سلطنت کے تحت یہودی بھی زندگی گزار رہے تھے، اور یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح کو ایک آخری نشانی کے طور پہ نازل کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ اس پس منظر میں ہوا کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سیدنا موسیٰ کے بعد سے سیدنا مسیح تک، سب نے اپنی اپنی کوششیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بڑے عذاب کا ظہور بھی اس قوم کو دکھایا کہ جس کے نتیجے میں پوری قوم تہس نہس ہو گئی، لیکن تب بھی قوم اس چیز کو ماننے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ تو ایک آخری کوشش کی جائے، ایک آخری اللہ کی ایسی نشانت اور علامت دنیا میں لائی جائے کہ شاید اس سے اس قوم کو کوئی تنبیہ ہو، تعزیر ہو، اور یہ اپنی اصل کی طرف لوٹے۔ یہی وجہ ہے
کہ قرآن مجید میں سیدنا مسیح کو کہا گیا ہے کہ انہ لعلم للساعہ، کہ یہ قیامت کی نشانی کے طور پہ ہم اس کو بھیج رہے ہیں۔ اور پھر سیدنا مسیح کی جو پیدائش ہوئی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش اسی طریقے سے جیسے آدم کی پیدائش ہے۔ تو آدم کو بھی جب دنیا میں بھیجا تو پوری دنیا کے لیے ایک نشانی کے طور پہ بھیجا، تو بن باپ کے پیدائش، اور اسی طریقے سے سیدنا مسیح کو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے، آپ اس کی تصویر قرآن مجید میں پڑھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، کس طریقے سے جو برس کے مریض ہیں ان کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے ہر جگہ پر اللہ کی اسی دینونت کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے، میں تمہاری پیٹھ پہ وہ آخری کوڑا ہوں جو برسنے کو تیار ہوں، اور اگر تم نے میری باتوں کو نہ مانا، میری جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا نہ ہوئے، تو اس کا ایک نتیجہ مرتب ہوگا، اور وہ نتیجہ اس قدر سخت ہے کہ اس نتیجے کے بعد خدا تعالیٰ کی جو اسکیم ہے تمہارے بارے میں وہ لپیٹ دی جائے گی۔ تو سیدنا مسیح جب آئے ہیں تو آپ سب کے علم ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں معجزاتی پیدائش کے نتیجے میں ان کو پیدا کیا، سیدہ مریم کے یہاں وہ پیدا ہوئے، اور سیدنا مریم ہی کے والد ہیں عمران بن ماتان، جن کا ذکر ہوتا ہے جب ہم نے ابتدا میں استوا کے قانون کے بارے میں آیت پڑھی تھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا وآل ابراہیم وآل عمران، تو یہ عمران جو ہیں سیدنا مریم کے والد ہیں، جن کی آل میں سے پھر سیدنا مسیح کو ایک آخری علامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد سیدنا مسیح نے وہاں پر اس معجزاتی پیدائش کے بعد بھی، یعنی بن باپ کے پیدا کرنے کے باوجود بنی اسرائیل نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا، تو سیدنا مسیح نے ایک لمبے عرصے تک ان میں دعوت دی۔ ان کی دعوت کا خلاصہ آپ کو اناجیل میں مل سکتا ہے، لیکن ایک ایسا ان کا دل نواز خطبہ ہے جس سے پوری کی پوری تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ سیدنا مسیح اس قوم میں آئے ہیں جو قوم اخلاقی طور پر بدحال ہو چکی ہے، جو قوم خدا کے قانون پر تو عمل پیرا ہے کسی حد تک، لیکن قانون کے پیچھے جو روح تھی، جو اسپرٹ تھی، اس کو بھلا چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں سیدنا مسیح اس قوم کے فریسیوں کو، اس قوم کے فقیہوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم تو سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، ظاہر میں تو تم بڑے خوش نما ہو لیکن اندر ہڈیوں کے ڈھانچے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تم اونٹ کھاتے ہو اور مچھر چھانٹتے ہو، یعنی بڑے بڑے برائیاں تم کر لیتے ہو، اور مچھروں کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اتنے متنبع ہوتے ہو، تو اللہ کی ہدایت کو تم نے پس پردہ ڈال دیا ہے۔ تو بڑا دل نواز سیدنا مسیح کی پوری دعوت ایک طرح کا خلاصہ ہے۔ یہ پہاڑی کا آواز، اس کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور پھر ہم یہ جانیں گے کہ سیدنا مسیح نے کیا تنبیہات کی، اور پھر سیدنا مسیح کی تنبیہ کا کیا نتیجہ اس قوم میں نکلا۔ یہ بائبل ہی میں ہے، سرمن آف دی ماؤنٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ ارشاد ہوا، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب نرم ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کے لیے ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جنہیں راست بازی کی بھوک و پیاس ہے، کیونکہ وہ سیراب ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے محبوب کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے جاتے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی یعنی جنت انہی کے لیے۔ سیدنا مسیح فرماتے ہیں، مبارک ہو تم جب لوگ تمہیں میرے سبب سے لعن طعن کریں اور ستائیں اور طرح طرح کی بری باتیں تمہارے بارے میں ناحق کہیں، تم خوش ہونا اور جشن منانا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے پرانے زمانے کے نبیوں کو اسی طرح ستایا ہے۔ تم زمین کا نمک ہو، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اسے کیسے نمکین کہا جا سکتا ہے؟ تب وہ کسی کے کام نہیں رہتا سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور لوگوں کے پاؤں تلے روندا جائے۔ یعنی تم زمین کا نمک تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، تو اب تمہارا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلے تو یہ تھا کہ تم لوگوں کے لیے محبوب بنتے، اب جب نمک اس قابل نہ رہے کہ اس میں نمکینی ہو تو پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور وہ پیروں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ فرمایا چراغ بن کر برتن کے نیچے نہیں بلکہ چراغ داں پہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ گھر کے سب لوگوں کو روشنی دے۔
اسی طرح تمہاری روشنی کو لوگوں کے سامنے چمکنا چاہیے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر وہ تمہارے آسمانی باپ یعنی خدا کی تمجید کریں، یعنی نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ جب تک تمہاری زندگی شریعت کے عالموں اور فریسیوں سے بہتر نہ ہوگی تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو فریسی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو مذہبیت ہے، ان کو مقابل میں لا کر بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بہتر ہوگے تو جنت میں جاؤ گے، ان کی حالات میں مت جانا تم۔ تو فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کو گالی دیتا ہے وہ عدالت عالیہ میں خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ تم سن چکے ہو کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی کسی عورت پر بری نظر ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں پہلے ہی اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اپنے مذہبی فرائض محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، کیونکہ تمہارا آسمانی باپ تمہیں اس پر اجر نہ دے گا۔ جب تم خیرات دو تو ڈھنڈورا نہ پیٹا کرو، جب تم روزے رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنا منہ اداس نہ بناؤ، ریاکاروں کی طرح عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑ پر کھڑے ہو کے دعا مت کرو، دعا میں رٹے رٹائے جملے نہ دہراؤ۔ اگر تم لوگوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا خدا بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ اپنے لیے زمین پر مال و زر جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ لگ جاتا ہے اور چور نکپ لگا کے چرا لیتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر خزانے جمع کرو جہاں کیڑا اور زنگ نہیں لگتا اور نہ چور نکپ لگا کر چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں مال رکھو گے تو دل بھی دنیا میں ہوگا، اللہ کیا مال بھجواؤ گے تو وہیں پر تمہارا دل بھی لگا رہے گا، کیونکہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری عیب جوئی بھی نہ ہو۔ پاک چیزوں کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پاؤں سے روند کر پلٹیں اور تمہیں پھاڑ ڈالیں۔ یعنی اچھی چیزیں کم ظرف لوگوں کے سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی، ان کے سامنے مت رکھو جو تمہیں نقصان پہنچائیں۔ اور فرمایا جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، وہ تمہارے پاس بھیڑوں کے لباس میں آتے ہیں لیکن باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لو گے، یعنی ان کی تعلیمات سے تم انہیں جان لو گے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیسے اس زمانے میں جو بنی اسرائیل کے مذہبی لوگ تھے ان کے اندر یہ فتنہ بھی موجود تھا کہ جھوٹے نبی بھی پیدا ہو رہے تھے جو اس قوم کو گمراہ کر رہے تھے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سیدنا مسیح کی یہ جو دعوت تھی، اس دعوت کا جو نتیجہ مرتب ہوا وہ نتیجہ یہ تھا کہ خود وہ بنی اسرائیل جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، اور سیدنا مسیح یہ کہہ کر آئے تھے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ تورات کو زندہ کرنے آیا ہوں، وہی قوم ان کے قتل کے در پہ ہو گئی۔ اور بالآخر انہوں نے اس زمانے کی جو رومی سلطنت کے اہلکاریں ان کے ساتھ مل کے یہ سازش کی اور سیدنا مسیح کو قتل کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ چونکہ پیغمبر خدا کی امان میں ہوتے ہیں اور سیدنا مسیح کے ساتھ اگر وہ قتل کا معاملہ کرتے تو جو پورا کا پورا رسالت کا قانون ہے اس کے تحت پیغمبر کا جسم اور پیغمبر کی توہین اور پیغمبر کی بے حرمتی یہ اللہ کو گوارا نہیں تھی، تو جس وقت انہوں نے قتل کے اقدام کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسمانوں پر اٹھا لیا اور سیدنا مسیح کو اس طرح بچایا۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی اس قوم کو ایک تنبیہ کی، اور وہ تنبیہ تھی ایک دوسرے عذاب کی، اور وہ عذاب در حقیقت سیدنا مسیح کی تکذیب کے نتیجے میں آنا تھا۔ اور پھر وہ عذاب آیا کہ جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیتس رومی نے 80 بعد مسیح یعنی 80 سال گزرنے کے بعد سیدنا مسیح کے ان کے اوپر حملہ کیا، اور حملے کے نتیجے میں وہ پہلی نسل جو موجود تھی سیدنا مسیح کی ان کو تہو بالا کر دیا۔ خود قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے تم پر اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا عتاب، دوسرا عذاب نازل ہوا۔ 2 عذابوں کی میں نے بات کی تھی کہ 2 عذاب قوم پر نازل ہونے تھے، پہلا بخت النصر کے حملے کے نتیجے میں، اور دوسرا تیتس رومی ہے جس کا حملہ ہوا۔ اس کی تباہی کا ذکر آپ کو تفسیروں میں مل جاتا ہے، خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ استاد مکرم جناب غامدی صاحب کی تفسیر ہے، یہ لکھتے ہیں کہ یہ اس تباہی کا ذکر ہے جو مسیح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس جسے کہتے ہیں تیتس کے ہاتھوں یہود پر آئی۔ اس موقع پر ہزاروں مارے گئے،
ہزاروں غلام بنائے گئے، ہزاروں کو پکڑ پکڑ کے مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، اور ہزاروں ایمفی تھیٹروں اور کلوزیوموں میں لوگوں کی تفریح تباہ کے لیے جنگلی جانوروں سے لڑوانے اور بھڑوانے اور شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بنوانے کے لیے مختلف شہروں میں بھیج دیے گئے۔ یعنی سیدنا مسیح کے جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے قتل کیا، ان کے اوپر اللہ کا یہ عذاب نازل ہوا کہ 70 سال بعد سیدنا مسیح کے اللہ ہی کی طرف سے ایک دوسری قوم کو ان کے اوپر بطور عذاب کے، اور قرآن مجید نے ان کو کہا ہے کہ ہمارے مضبوط بندے اولی باس شدید کے الفاظ ہیں، عبادن لی اولی باس شدید، ان کو بھیجا اور انہوں نے پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم کو تہس نہس کر دیا۔ اور کیا نتیجہ نکلا کہ پھر ان کو شمشیر زنوں کے کھیل میں تختہ مشق بنوانے کے لیے مختلف شہروں میں بھیج دیا۔ تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین نے اپنے لیے چن لی، اور یروشلم کا شہر اور اس کی مسجد سب کے سب جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے۔ جو یہود تھے اس عہد کے، یہ تصور پیش کیا کہ یہ جو پیغمبر تشریف لائے تھے، یہ پیغمبر اصل میں ایک جھوٹے مسیح تھے، اور بنی اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ ایک حقیقی مسیح نے دوبارہ نمودار ہونا ہے، اور وہ حقیقی مسیح ہے کہ پھر جو دوبارہ سے کنگڈم آف ڈیوڈ کو، جو داؤد کی سلطنت ہے جہاں سے ان کا خاتمہ ہوا ہے ان کے دور اقتدار کا، اس سلطنت کو وہ بحال کریں گے۔ تو یہود کا یہ پورا تصور کیا ہے، اس کو بھی مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے اپنی تفسیر میں بہت ہی مختصر سے الفاظ میں بیان کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہود جس مسیح کے منتظر ہیں، اس مسیح کے مشن کے حوالے سے ان کے کیا نقطہ نظر اور کیا عقائد ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص مشرق وسطیٰ کے حالات پر ایک نگاہ ڈالے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے پس منظر میں ان کو دیکھے، تو فوراً یہ محسوس کرے گا کہ اس دجال اکبر کے ظہور کے لیے اسٹیج بالکل تیار ہو چکا ہے، اور حضور کی دی ہوئی خبروں کے مطابق یہودیوں کا مسیح موعود بن کر اٹھنے والی ایک شخصیت آئے گی۔ یعنی یہود یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک شخصیت نے اٹھنا ہے، اور وہ شخصیت اٹھے گی اور اٹھ کے سیدنا مسیح کا حقیقی مشن دوبارہ زندہ کرے گی۔ فلسطین کے بڑے حصے سے مسلمان بے دخل کیے جا چکے ہیں، اور وہاں اسرائیل کے نام سے ایک یہودی ریاست قائم کر دی گئی ہے۔ اس ریاست میں دنیا بھر کے یہودی کھینچ کھینچ کر چلے آتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس نے اس کو ایک زبردست جنگی طاقت بنا دیا ہے۔ یہودی سرمایے کی بے پناہ امداد سے یہودی سائنسدانوں اور ماہرین اس کو روز ترقی دے رہے ہیں، اور اس کی یہ طاقت گرد و پیش کی مسلمان قوموں کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ اس ریاست کے لیڈروں نے اپنی اس تمنا کو چھپا کر نہیں رکھا کہ وہ اپنی میراث کا ملک چاہتے ہیں۔ یعنی آج بھی اور سیدنا مسیح کا قتل کرنے کے وقت بھی ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ جو میراث کا علاقہ ہے، یہ اصل میں ایک حقیقی مسیح آئیں گے جو پھر سے ہمیں لے کر دیں گے، اور پھر سے وہ جو کنگڈم آف ڈیوڈ ہے اس کو ہم بحال کریں گے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ مستقبل کی یہودی سلطنت کا جو نقشہ ایک مدت سے کھلم کھلا وہ شائع کر رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پورا شام، پورا لبنان، پورا اردن اور تقریباً سارا عراق لینے کے علاوہ ترکی سے اسکندرون اور مصر سے سینا اور ڈیلٹا کا علاقہ اور سعودی عرب سے بالائی حجاز اور نجد کا علاقہ وہ لینا چاہتے ہیں، جس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ کسی عالمی جنگ کی ہڈبونگ سے فائدہ اٹھا کر ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ ٹھیک اسی موقع پر دجال اکبر ان کا مسیح موعود بن کر اٹھے گا، جس کے ظہور کی خبر دینے پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ ایسے ٹوٹیں گے کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ مسیح دجال سے خود بھی پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کو بھی پناہ کی تلقین کرتے تھے۔ یعنی یہودیوں نے جو آخری خدا کی دینونت کا ظہور ہوا، اس دینونت کے ظہور کے بعد، سیدنا مسیح کے خاتمے کے بعد یہ تصور قائم کیا کہ چونکہ سیدنا مسیح کی آمد کی نوید خود بائبل اور اس سے پہلے تورات اور جتنے انبیاء آ رہے تھے وہ سنا رہے تھے، تو وہ مسیح کہاں ہیں؟ تو وہ آج بھی یہ تصور رکھتے ہیں کہ سیدنا مسیح نے آنا ہے، اور وہ آئیں گے اور پھر وہ جو کنگڈم آف ڈیوڈ ہے اس کو پھر سے وہ بحال کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
سیدنا مسیح کے قتل کے بعد اپنی جو اسکیم تھی اس قوم کے حوالے سے بتا دیا کہ اب یہ قوم قیامت تک اللہ کے عذاب اور عتاب کا شکار رہے گی، اور یہ بتا دیا کہ سیدنا مسیح کے جو ماننے والے ہیں، جو سیدنا مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کے نہ ماننے والوں پر یعنی کہ اہل یہود پر سیاسی طور پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ گویا بنی اسرائیل ہی کی ایک جماعت جو سیدنا مسیح پر ایمان لائی، ان کو بنی اسرائیل ہی کے ایک دوسرے حصے پر سیاسی غلبے کی قیامت تک کی نوید سنا دی گئی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام پر پھر جو لوگ ایمان لائے، ان لوگوں نے سیدنا مسیح کی دعوت کو آگے پھیلایا، اور آگے پھیلانے کے بعد رومی سلطنت نے اس دعوت کو قبول کیا، پھر بازنطینی سلطنت نے اس دعوت کو قبول کیا، اور کرتے کرتے پورے اکناف عالم میں ہم نے دیکھا کہ سیدنا مسیح کی دعوت پھیل گئی۔ اگرچہ سیدنا مسیح کی اس دعوت کو جو لوگ لے کے اٹھے تھے، انہوں نے خود سیدنا مسیح کی دعوت کے ساتھ وہ کام کیا جو یہود نے سیدنا موسیٰ کی دعوت کے ساتھ کیا تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ موجودہ مسیحیت 3 عقائد سے عبارت ہے۔ ایک تثلیث کا عقیدہ جس میں خود سیدنا مسیح کو خدا کا جسدی ظہور قرار دے دیا گیا، اور وہ باتیں اور وہ سیدنا مسیح کی پیشن گوئیاں کہ جو عذاب کی وعید تھی، سیدنا مسیح نے فرمایا تھا کہ ابن مریم لوٹے گا اور یہ عذاب تم پر آئے گا، تیتس رومی کے حملے کی صورت میں جو آیا، اس کو انہوں نے سیدنا مسیح کی آمد ثانی سے موسوم سمجھا۔ اور بائبل کے اندر جو اس طرح کی باتیں تھیں کہ خداوند خدا کا بیٹا یا منتخب بیٹا، اس سے تثلیث کا ایک پورا نقطہ نظر انہوں نے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے کفارے کا عقیدہ کہ سیدنا مسیح نے سولی چڑھ کے تمام کی تمام مسیحی اقوام کو اب اللہ کے ہاں سرخرو کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے پھر نسخ شریعت کا عقیدہ کہ شریعت کو منسوخ کر کے انہوں نے پوری کی پوری جو سیدنا مسیح کی تعلیمات تھیں اس سے روگردانی کر دی۔ تو سیدنا مسیح کے بعد اس قوم کے ساتھ خدا کے جو براہ راست معاملات کا وعدہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور خدا کی جو آخری تنبیہات تھیں اور قیامت تک کے لیے اس قوم کے ساتھ جو عذاب کی وعید تھی اس کی اسکیم بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو وہ خلاصہ کیا ہوا ہے پوری کی پوری اس بحث کا خلاصہ یہ ہے، سیدنا ابراہیم سے جس چیز کا آغاز ہوتا ہے وہ سیدنا اسحاق اور یعقوب سے ہوتے ہوئے سیدنا یوسف تک تشکیلی دور سے گزرتی ہے، اور سیدنا یوسف کے بعد سیدنا موسیٰ، اور سیدنا موسیٰ کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کی تاریخ، اور پھر سلسلہ سلاطین، یہاں تک کہ سیدنا مسیح کی آمد کے ساتھ اس قوم کے انتخاب کی یہ پوری کی پوری تاریخ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اس کا اگر ایک لفظ میں خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس قوم کو منتخب کیا تھا، اس مقصد کو قومی حیثیت میں بنی اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ بھلا دیا، بلکہ خود اس مقصد کے خلاف برسر جنگ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اس برسر جنگ ہونے کو اپنی دینونت کے ظہور کی ایک علامت کے طور پر اب قیامت تک سیدنا مسیح کے نہ ماننے والوں پر سیدنا مسیح کے ماننے والوں کا ایک سیاسی غلبہ ہے جو قائم کر دیا ہے۔ تو یہ ذریت ابراہیمی کی ایک شاخ تھی جس کا یہ خاتمہ ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں خود سیدنا ابراہیم کی دوسری شاخ جو بنی اسماعیل سے آگے بڑھی، اس کے معاملات کیسے آگے بڑھے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔